اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آج 6 ستمبر اور 6 محرم الحرام ہے۔ دونوں طریقے سے شہادت امام حسین کو دیکھیں یا اپنے پاک افواج کی قربانیوں کو دیکھیں تو دونوں طریقے سے ایک مضمون بنتا تھا شہادت کے حوالے سے۔ تو میں نے آپ احباب کے سامنے جو آیت کریمہ کو تلاوت کیا دوسرے پارے سے، رب کائنات نے اس میں شہید کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ بنی اسرائیل سے رب کائنات نے پوچھا، رب کائنات نے سوال کیا کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا تو کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تو اب شہداء کا معنی ہوا حاضر ہونا۔ اور ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ کی جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا الی آخرہ، آخر تک، لیکن یہاں پر بھی جو شاہد کا معنی آیا ہے کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، ہمارے حاضر کو بخش جو جنازہ میں آئے ہوئے ہیں، اور جو غائب ہیں جو نہیں آئے ان کو بخش۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے کہ شاہد کا معنی جو ہے، شہید کا معنی جو ہے، شہود کا معنی جو ہے یہ حاضر ہونا ہے۔ شہود اس کا مصدر ہے، شہید، مشاہدہ، یہ سب کا مصدر جس سے یہ مشتق ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ ہے شہود۔ تو شہود کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ تو
تو جب قرآن مجید نے فرمایا کہ شہید کا معنی، شہود کا معنی حاضر ہونا ہے، تو اس روح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مارا جائے اس کو شہید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب وہ بوقت شہادت یعنی مارے جانے والے وقت میں اس کی روح براہ راست اللہ رب العزت کے قرب میں پہنچ جاتی ہے، اور یہ عظمت اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ صرف شہید کو عطا کیا ہے، کیونکہ روح کے پردے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ علیین تک کچھ پہنچتی ہیں، وہ عرش معلیٰ تک کچھ پہنچتی ہیں، لیکن وہ شہید کی روح ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ اس پر ایک حدیث شاہد ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور ابواب الجہاد سے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو عبداللہ بن عمر تھے حضرت جابر کے والد، یہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ تو کافروں نے آپ کی لاش کا مسئلہ کیا، مارنے کے بعد جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تو جب اس کی لاش کو لے کر آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کو فرمایا کہ اے جابر، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تیرے رب نے تیرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا کہ تیرے والد کی روح ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، اور تیرے والد کی روح سے سوال کیا ہے رب کائنات نے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو تیرے والد کی روح نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور وہاں جا کر تیری راہ میں قتال کروں، جہاد کروں اور پھر مارا جاؤں، تو میں یہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ فیصلہ تو ہم نے طے کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جانا ہے۔ تو پھر تیرے والد نے کہا کہ یا اللہ پھر میری طرف سے لوگوں کو پیغام دے دے۔ پیغام کس چیز کا دے دے؟ کہ مرنے کے اندر بڑا مزہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مرنے میں بڑا لطف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وہ جو آیت کریمہ، یہ تو ایک تو ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور ایک ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مارے جائے ان کو مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ جو ظاہر ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کی روح جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ تو شہید کا ایک معنی یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو یہ شہید کی روح کا اعزاز ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ مومن کی موت مومن کے لیے مزہ ہے، بندہ مومن ہو تو موت جو ہے وہ مومن کے لیے ایک نعمت ہے، موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ عام مومن کے لیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، شہید کی بات تو اعلیٰ عظمت والی موت ہے۔ ایک موت جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس موت اور زندگی کو ہم نے کیوں پیدا کیا؟
الذی خلق الموت والحیاء، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ تو رب کائنات نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا کہ اعمال کی جانچ پڑتال ہو سکے، اعمال دیکھا جائے کہ عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ تو موت جب آتی ہے تو موت آئی تھی اعمال کے لیے، موت اور زندگی کا پیدا کرنا عمل کے لیے تھا۔ تو لہذا رب کائنات نے اس موت کو انسان کی زندگی کا اختتام نہیں کیا کہ بھی موت آئے تو انسان ختم ہو جائے، موت کے بعد اس کا کچھ تعلق نہ رہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے سوچا، کچھ مذاہب نے ان کو جلانا شروع کیا، آخرت کے منکر ہوئے، کافر ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو کچھ ہے کافروں کے لیے دنیا ہی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں، مومنوں کا یہ نہ عقیدہ ہے نہ وتیرہ ہے۔ مومن سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہماری اصلی زندگی وہ اخروی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے۔ تو لہٰذا موت انسان کی زندگی کو اختتام نہیں کرتی، بلکہ موت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بس موت ذائقے کے طور پر آتی ہے۔ جیسے ہم کوئی چیز کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد اس چیز کا ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، پھر وہ ذائقہ چلا جاتا ہے۔ ذائقہ سے عارضی چیز کوئی نہیں۔ موت کا کام انسان کو فنا کرنا نہیں، بلکہ موت کا کام انسان کو ایک دار سے، ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف منتقل کرنا ہے۔ موت دوسرے وطن کی طرف منتقل کرتی ہے، جس کا نام عالم برزخ ہے۔ بالعالم برزخ کے بعد ایک عالم محشر ہے۔ عالم اس کا نام لیا، دن ایک ہوگا، قیامت کا دن 50,000 سال پر محیط ہوگا۔ تو وہ عالم محشر، عالم محشر کے بعد ایک عالم آخرت ہے، وہ ابد الاباد تک کی زندگی ہے، اخروی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے، کہ اس زندگی کے بعد انسان کا اختتام نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ تو لہذا انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، کافر ہو یا مسلمان، اخروی زندگی بھی کافر اور مسلمان کے لیے ہے۔ فرق یہ ہے کہ مومن مسلمان جنت کے اندر بڑی آرام دہ زندگی، سکون اور سرور والی زندگی، اس دنیا سے کہیں زیادہ لذتوں والی زندگی۔ یہ دنیا تو سب عارضی اور آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جنت کی نعمتوں والی زندگی، جب اس کے اندر مومن جائے گا تو ساری تکلیفات دنیا کے اندر جو آئی تھیں ان کو بھول جائے گا۔ لیکن کافر کے لیے اس مرنے کے بعد یہ جو مادی کائنات کی زندگی ہے، اس کے اندر عیش و عشرت سے رہا، بڑے جاہ و جلال سے رہا، بڑے کر و فر سے رہا، مال دولت کی ریل پیل تھی۔ مرنے کے بعد اس کی عالم برزخ کی زندگی جو شروع ہو رہی ہے، وہ کرب اور تکلیف کی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اس کی قبر کی زندگی، وہ زندگی شروع ہو رہی ہے کہ اس کی قبر کو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا گیا ہے، اور مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی گئی ہے۔ تو لہٰذا مومن کو یہ اعزاز پہلے ہی حاصل ہے کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی
اگر اعمال درست ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت اور ریاضت کرتا رہا، اس کا منزل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اتباع رسول کے اندر وہ اعمال کرتا رہا، تو مومن کی مرنے کے بعد تو اس کی آرام دہ زندگی شروع ہو رہی ہے۔ لیکن قربان جائیں شہداء کی زندگی پر کہ شہید وہ عظیم زندگی پاتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر مرنے کے بعد اسے کوئی مردہ کہہ دے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اگر کہے نہیں زبان سے، صرف دماغ کے اندر سوچ لے، پھر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، زبان سے نہ کہو۔ تو یہ نص قطعی ہے، یہ قرآن مجید کی نص ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا تو کافر ہو گیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان کو مردہ گمان نہ کرو، کسی نے زبان سے نہیں کہا بلکہ اس نے دل ذہن کے اندر سوچ لیا، دل میں سوچ لیا، تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ تو یہ اعزاز صرف اور صرف کس کو حاصل ہے؟ شہید کو حاصل ہے۔ شہید کی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خود فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری میں فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا۔ یہ خواہش کس کی ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مارا جاؤں، میں چاہتا ہوں۔ ہر چیز کا ہر جو عبادت ہوتی ہے اس کے دو اینگل ہوتے ہیں، ہر عبادت کے دو اینگل، نماز کے، روزہ کے، حج کے، زکوٰۃ کے، اسی طرح شہید کے، ہر عبادت کے دو اینگل ہوتے ہیں۔ ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، اس کا جوہر، اور ایک اس کی حیت ہوتی ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ دو اینگل ہیں نماز کے، حقیقت اور اس کی حیت۔ نماز کی حقیقت اللہ کا ذکر ہے، نماز کی حیت قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ حرکات و سکنات ہیں۔ اسی طرح سے روزہ کی حقیقت تقویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پرہیزگاری ہے، اور اس کی حیت کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اسی طرح شہید کے بھی دو اینگل ہیں، ایک ہے آرزو شہادت، یہ شہادت کا جوہر ہے، شہادت کی حقیقت ہے، اور پھر اس کی حیت ہے کہ کافر کے مقابلے میں لڑتا ہوا مارا جائے، تو یہ اس کی حیت ہے۔ وہ ایک حقیقت، یہ حیت۔ حضور علیہ السلام کے اندر آرزو شہادت اس عروج پر تھی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مارا جاؤں، اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثُمَّ أُقْتَلَ، پھر مارا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ بار بار مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موت آئے اور پھر زندہ کیا جاؤں، لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا ہوا نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رب کائنات نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو دشمنوں سے بچائے گا، آپ دشمنوں کے ہاتھوں مارے نہیں جائیں گے، دشمنوں کے ہاتھوں آپ شہید نہیں کیے جائیں گے۔ شہادت کا عنصر جب نبی کے وسیلے سے امت کو ملتا ہے تو شہادت کی آرزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اولا موجود تھی، اور خود نبوت کے جو مرتبہ ہے اس کے اندر شہادت کا عنصر موجود ہے۔ لیکن جو بھی کسی امت کو کوئی نعمت ملتی ہے تو نبی کے وسیلے سے ملتی ہے،
جو بھی امت کو ملتی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے تو سابقہ انبیاء کرام کو نبوت بھی حضور کے وسیلے سے ملی، حضور کے وسیلے سے۔ قرآن مجید کی آیت گواہ ہے، انشاءاللہ اس کو نو قرات کو بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نبوت ملی۔ تمام انبیاء کرام نے اقرار کیا کہ ہم اللہ نے ان سے اقرار لیا کہ تمہارے بعد تمہیں نبوت اور حکمت دے کر جب تمہیں بھیج دوں اور پھر وہ نبی یا رسول آ جائے جو تمہاری ان چیزوں کی تصدیق کرے تو تم ان پر ضرور بالضرور ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ تو تمام انبیاء کرام نے اس کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم یہ اقرار کرتے ہو؟ عرض کی باری تعالیٰ ہم سب انبیاء کرام اس کا اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا سنو تم سب اس چیز کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس میں امام راضی فرماتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں مواہب لدنیہ کے اندر بھی ہے، اور امام راضی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی بیان کیا کہ انبیاء کرام جس وقت اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی ارواح سے یہ عہد و پیمان لے رہا تھا، اس وقت ایک نور ان کے سروں پر چھا گیا۔ انبیاء کرام نے عرض کی بادل کی طرح ہمارے سروں کے اوپر یہ نور چھایا ہوا ہے، اے باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا یہ نور وہ نور ہے جس آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان تم سے لے رہا ہوں، یہ اس میرے پیارے حبیب کا نور ہے۔ تو وہ فیضان جو تھا سروں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حدیث پاک میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا، دیگر انبیاء کرام سے بھی فرمایا، آدم علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ اگر محمد عربی کو پیدا کرنا بھیجا جانا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی نبی کو پیدا ہی نہ کرتا، بلکہ لولا کلمۃ تو اظہرت ربوبیہ، میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ہر نبی کو نبوت بھی وسیلہ مصطفیٰ سے ملی، اور اس کے ما سوا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، سیاستہ کی صحیح حدیث، بخاری شریف کی حدیث، بخاری میں فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں اور یعنی تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ یؤتی، اور میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، اور میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو جب ہر نعمت حضور علیہ السلام کو امت کے لیے رب کائنات نے قاسم بنایا، تو شہادت کی جو نعمت ہے تو یقیناً اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ہی قاسم بنایا، اور شہادت حضور کے وسیلہ سے ہی ملتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک جوہر تھا، حقیقت تھا شہادت کا، وہ موجود تھا کہ میں قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر جو ظاہری حیات ہے ان کی جو حقیقتیں ہیں، وہ حقیقتیں کیا ہیں؟ حیات کی، دشمن کے سامنے لڑنا۔ حضور علیہ السلام جو دشمن کے سامنے گئے، کسی ایک غزوے میں گئے، کئی غزوات میں حضور دشمن کے سامنے گئے۔ غزوہ احد کے اندر حضور علیہ السلام پر تیر بھی لگے، آپ کو پتھر لگے، دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ تو شہادت کی حیات یہ ہوتی ہے کہ انسان دشمن کے مقابلے میں جائے، دشمن سے نبرد آزما ہو، دشمن اس پر وار کرے، اور اس سے وار کرنے سے کوئی چیز لگے اور لہو لہان ہو، خون نکلے، زخم ہو جائے، پھر اسی زخم کے اندر موت واقع ہو جائے، تو یہ مکمل حیات ہے شہادت کی۔ حضور علیہ السلام دشمن کے مقابلے میں بھی گئے، غزوہ احد کے اندر آپ کو دندان مبارک بھی شہید ہوا، جسم مبارک پر تیر لگے، جسم سے لہو بھی نکلا۔ طائف کے میدان کے اندر دشمن نے حملہ کیا، آپ کا جسم اطہر سے لہو نکلا، یہاں تک کہ سرکتا آپ کے نالین مبارک تک پہنچا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا کی تھی۔ مارا جانا دنیا میں دشمن کے ہاتھوں سے مقصود نہ تھا، تو سارے عمل ہوئے، لہو بھی نکلا، دشمن نے تیر بھی چلائے، دشمن نے پتھر بھی مارے، وار بھی کیے، لیکن شہادت نہ ہوئی۔
اس وجہ سے کہ رب کائنات کا اعلان تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، تیرا رب تجھے دشمنوں سے بچائے گا۔ تو دشمنوں سے بچانا تھا، اب شہادت بھی ہونا ضروری تھی، بچانا بھی ضروری تھا، لہذا رب کائنات نے اس شہادت کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو ایک عبادت، جو ایک چیز نبی کے اندر ہوتی ہے وہ امت کے اندر پھر وہی تقسیم کرتا ہے جب اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو شہادت کا عنصر بھی اور شہادت کی حقیقت اور شہادت کی حیات بھی حضور علیہ السلام کے اندر ہونا ضروری تھی۔ تو لہٰذا اس شہادت کو پورا کرنے کے لیے پھر امام عالی مقام امام حسین کو چنا گیا۔ اس مضمون کو یہاں رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں پر کہ حضرت امام حسین کی شہادت یہ سیرت مصطفی کا باب ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا باب ہے۔ شہادت امام حسین، امام علی مقام کی شہادت خود حضور علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو 9 کی رات کو بیان کریں گے، 9 محرم الحرام کو انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شہید کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ شہید کی یہ عظمت ہے کہ جب وہ مارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ جو ہے اس کو مردہ نہیں کہو، ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ وہ شہید جو ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ کو تسلی دیتے ہوئے کہ تمہارے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جو ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ اور اسی طرح شہید کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں جان دیتا ہے تو پھر اس کے لاش پر، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ ابن ماجہ سے پہلے بیان کی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد سے ان کی لاش کو لایا گیا، اور کیسے لایا گیا تھا؟ گٹھڑی میں باندھ کر، گٹھڑی میں یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، تو گٹھڑی میں باندھ کر لایا گیا تھا۔ تو راوی کہتا ہے کہ یا تو عبداللہ بن عمر کی بہن تھی یا ان کی پھوپھی تھی، راوی اب شک کا اظہار کرتا ہے، یا ایک خاتون تھی، یا تو عبداللہ بن عمر کی بہن تھی یا ان کی پھوپھی تھی۔ اس نے واویلا شروع کیا، رونا پیٹنا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اوائل اسلام تھا، بعد میں منع کیا کہ واویلا، شور کرنا، بالوں کو نوچنا، منہ کالا کرنا، یہ بین بنا کر رونا، کرائے کی رونے والی عورتیں لے آنا، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، وہ دیہاتوں کے اندر وہ دور دور تک دوسری بستی تک آوازیں جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ رب کائنات نے جب آزمائش دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو پھر بالوں کو نوچنا، اپنے بالوں کو کھینچنا، اپنے چہرے کو نوچنا، اپنے منہ کو کالا کرنا، منہ پر تھپڑ مارنا، زور زور سے رونا، یہ سب کچھ اسلام نے منع کیا ہے، سب کچھ منع کیا ہے۔ اور ایک ماتمی لباس پہن لینا منع ہے، منع ہے، شریعت میں منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش پر صبر کرنے والوں کو، صبر والوں کو جزائے جمیل کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا سوگ ہوتا ہے تو سوگ پر بھی بتقاضۂ بشریت صرف آنکھوں سے آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ حضور علیہ السلام کے لخت جگر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو منع فرمایا، فرمایا رب کائنات نے منع فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ضرور کئی چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، کئی چیزوں سے، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، کبھی بال کے اندر نقصان دے کر آزمائیں گے، کبھی جان کے اندر نقصان دے کر آزمائیں گے، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے، جو صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔
اس کے لیے بشارت ہے، بشارت ہے۔ لہذا میں کہا کرتا ہوں ان محرم کے دنوں کے اندر علماء کرام سیاہ رنگ کی پگڑی تک، اگر پگڑی پہنا سنت ہے، لیکن ماتمی لباس اس مہینہ کے اندر پہننا منع ہے۔ اس لباس آپ کا منع نہیں کہ آپ کوئی لباس پہنیں، سال کے 11 مہینوں کے اندر آپ کالا لباس بھی پہن سکتے ہیں، اور زرد برق لباس پہننا منع ہے، لیکن عام کالا بھی پہننا جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر پہننا منع ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے جو محبت حسین کا ڈونگ رچاتے ہیں۔ محبت حسین کا، حسینی کہتے ہیں، حقیقت میں محبت نہیں ہوتی۔ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی محبت نہیں کہ سال کے بعد اس طرح کی اپنے آپ کو اذیت دے کر اپنے آپ کو شمار کرو کہ ہم محبان حسین ہیں۔ ارے محبت حسین یہ ہے کہ امام حسین کی طرح کارزار میدان کے اندر اتر آؤ، جب کوئی دشمن تمہارے سامنے آئے ہاتھوں میں تلواریں لو، عمل کے ساتھ ظاہر کرو کہ ہم غلامان حسین ہیں، غلامان حسین ہیں، عمل و کردار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ واضح کرو کہ ہمارا کردار یہ ہے اور ہم غلامان حسین ہیں۔ ہم کردار سے اس قدر گر چکے کہ اگر یہ شہزادے امام حسن و حسین اگر کسی بوڑھے کو دیکھے وہ غلط وضو کر رہا ہو تو اخلاق کا یہ درجہ ہے، وہ دونوں آپس میں کہیں بھائی جان یہ وضو غلط کر رہا ہے، اگر ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ بابا تو وضو غلط کرتا ہے، آج کا دور ہوتا تو آج تو یہ بھی کہتے ہیں بابا یہ داڑھی دھوپ کے اندر آپ نے سفید کی ہے، آج تو ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ ارے امام حسین کا اخلاق سیکھو، امام حسن کا اخلاق سیکھو۔ امام حسین، امام حسن جب دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، سفید ریش ہے لیکن وضو غلط کر رہا ہے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو زبان سے کہا تو ان کو شاید دل کے اندر برا نہ مان جائے، اس لیے کہ ہماری عمر سے زیادہ ہے، ایسا کوئی طریقہ اپناتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو دونوں بھائی کہتے ہیں اس بوڑھے کو، کہتے ہیں بابا جان سنو، یہ ہم دونوں بھائی ہیں اور ہم جب وضو کرتے ہیں تو میں وضو کرتا ہوں، میرا بھائی کہتا ہے تمہارا وضو غلط ہے، اور جب یہ وضو کرتا ہے تو میں کہتا ہوں تمہارا وضو غلط ہے۔ آج ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمارے ثالث بن جائیں، آپ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے وضو کس کا اچھا ہے۔ امام حسن نے وضو کیا سنت کے مطابق، امام حسین نے وضو کیا سنت کے مطابق، پوچھا بابا جان دیکھا ہمارے وضو کو، آپ فیصلہ فرمائیں وضو کس کا درست ہے۔ بابا جان گیا، اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ میں سمجھ گیا تم دونوں کا وضو درست ہے، غلطی پر میں تھا، غلطی پر۔ ارے اخلاق حسینی بننا ہے تو یہ اخلاق پیدا کرو۔ آج اگر ہم کوئی تھوڑی چھوٹی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہماری بول چال ختم ہو جاتا ہے، ہماری دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ ارے امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کرب و بلا کے میدان سے واپس آ کر مدینہ کے مقافات کے اندر آپ نے اپنا بسیرا کر لیا تھا، تو ایک شخص قاتلان حسین سے آیا جو امام حسین کو قتل کرنے والوں میں سے تھا، اس نے آ کر امام علی مقام امام زین العابدین کے پاس پناہ لی، امام زین العابدین نے اس کو پناہ دی، اس کی مہمان نوازی میں کسر نہیں چھوڑی۔ 7 دن گزر گئے، بڑا پشیماں ہوا، اس نے کہا کہ میں رخصت چاہتا ہوں، آپ نے ان کو تحائف دے کر رخصت کیا۔ وہ شخص جاتے جاتے ان کے قدم رک گئے، وہ سوچنے لگا کہ شاید ان کو علم ہی نہیں کہ میں کون ہوں، واپس پلٹ آیا اور کہنے لگا امام زین العابدین آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ آپ یہ کہنا تھا، امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا ظالم میں تمہیں پہلی نگاہ سے پہچان گیا تھا، پہلے دن سے پہچان گیا تھا۔ اس نے کہا کہ پھر یہ رویہ کیوں، میرے ساتھ یہ اخلاق کیوں، میرے ساتھ یہ مہمان نوازی کیوں، یہ تحائف کیوں؟ فرمایا ہاں وہ تمہارا وطیرہ تھا، یہ ہمارا وطیرہ ہے۔ ارے حسینی بننا ہے تو حسین کے کردار کو بیدار کرنا ہوگا، صرف اپنے ہاتھوں کے اندر اور اسی طرح کی تشبیہ کا گھوڑا بنا کر اور اس کی پوجا پاٹ کرنے سے
حسینیت ادا نہیں ہوتی. حسینیت سے اپنے کردار کو درست کرنا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. اور اگر میدان کارزار کے اندر کبھی اس جیسا مارکا آ جائے جیسے آج اور ہمارے دشمن بھارت کے درمیان ہے، تو وہاں جان دینے سے دریغ نہیں کرنا ہے. یہ حسینیت ہے. حسینیت یہ ہے کہ جب دشمن دین اسلام کو مسخ کرنا چاہے. ارے امام علی مقام کی جنگ تو امتیوں سے تھی، حضور کے امتی سے. نفاق تھا، منافقت تھی، لیکن وہ یزید وہ اسلام کی اصل حالت کو مسخ کر رہا تھا. امام علی مقام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اور جو ہے ہی کافر بھارت کافر ہے، اور ان کی حرکتیں آپ جانتے ہیں، ان کی حیات آپ جانتے ہیں کہ سارے کافروں سے زیادہ غلیظ ہے. جتنے دنیا کے اندر کافر ہیں سب سے زیادہ غلیظ، حرام کھانے پینے والا ہندو جو ہے سب سے زیادہ غلیظ ہے. تو اب ان کے سامنے کیا کرنا ہوگا؟ حسینی کردار ادا کرنا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ایک ملک سے کہنا کہ ہمیں دے دو، یہ کشمیر دے دو، یہ کوئی بھیک مانگ رہے ہیں ہم. وہ ایک شاعر نے بھی کہا، مجھے پتہ نہیں اشعار زیادہ پڑھتے نہیں، شغل نہیں ہے میرا، لیکن پڑھ رہا تھا کہ یہ بھیک نہیں یہ آزادی ہے، ملتی ہے بھلا مانگے سے کہیں. یہ بھیک نہیں یہ آزادی ہے، ملتی ہے بھلا مانگے سے کہیں. دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر. چھین لے اپنا حق اپنا یا آرزوئے کشمیر نہ کر. بھئی یہ تمہارا حق ہے، ہمارا حق ہے، کشمیر ہمارا ہے اور یہ ہمارا حق ہے. فرمایا کہ اسی شعر کے اندر آگے فرمایا کہ ماتھے سے تقدیر نہ مانگ. بھئی ہم سوچتے ہیں نا تب مقدر میں لکھا گیا ہے، تو مقدر میں ہماری ہم مقدر کو دیکھ کر گھر کے اندر اپنا بستر بچھا کر سو جائیں. مقدر میں ہماری روزی ہے تو مل جائے گی ہمیں، ایسا ہوتا ہے؟ مقدر میں تو لکھا ہے، لیکن حرکت بھی تو کرنا ہے نا. مقدر میں لکھا، فرمایا کہ ماتھے سے تقدیر نہ مانگ، اندھے سے تنویر نہ مانگ. بڑھ کر چھین لے حق اپنا، غاصب سے کشمیر نہ مانگ. اور یہ اگر اس میں مر جائیں گے تو علامہ اقبال کا شعر ہے، تقریباً شعر ہے. فرمایا کہ شہادت کے متعلق کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن تو جانتا ہے، مومن نے قرآن میں پڑھا ہے، مسلمان نے قرآن میں پڑھا ہے، مسلمان نے حضور کی زبانی سنا ہے کہ اگر بد اعمال ہوئے مرنے کے بعد ان اعمال کے بارے پوچھا جائے گا. اور اگر ایسا موقع ملا کہ شہادت واقع ہو جائے، ارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ رہا تھا، غزوہ کے اندر آیا. آقا علیہ السلام کے کچھ صحابہ کو بھی شہید کیا، لیکن پھر دل کی دنیا بدل گئی. حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی اتباع کا حکم دیتا ہوں. فرمایا تو اچھی باتیں ہیں، میں آپ کی طرف سے جہاد کروں؟ فرمایا نہیں، پہلے کلمہ پڑھو. حضور نے فرمایا غزوے کے اندر ایک شخص آیا، کافر ہے، سواری پر سوار ہے اور ان کی طرف لڑ رہا تھا، دو صحابہ کو بھی شہید کیا ہے. اسی غزوے کے اندر دل کی حالت بدلتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ پہلے کلمہ پڑھو. اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر جا کر دشمنوں کے مقابلے میں جن کی طرف پہلے لڑ رہا تھا ان کے خلاف لڑنا شروع کیا. تاریخ میں آیا ہے کہ گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹتا گیا یہاں تک کہ ان پر بھی تیر بھالے چلے اور اس کی روح کف سے ان سے پرواز کر گئی. جب صحابہ کرام کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا
تو اس کی لاش کو بھی لے کر درمیان میں رکھ دیا گیا۔ اور اتفاق ایسا ہوا، ادھر بھی وہ صحابی جس کو اس نے شہید کیا تھا، ادھر بھی وہ صحابی جس کو اس نے شہید کیا تھا۔ کسی صحابی نے اشارہ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ یہ اس شخص کی بخشش ہوگی؟ یعنی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کو تو شہید کرنے والا ہے۔ فرمایا ہاں اس کی بخشش ہوگی، یہ تینوں اکٹھے جنت میں جائیں گے، یہ تینوں اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت زیادہ ہو گیا ہے، وقت اذان نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ 9 کی رات کو انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ رات کو بعد نماز عشاء گفتگو کریں گے۔ آپ تمام وہاں تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔